میری 5 ننندیں تھیں اور ایک ہی کمرے میں سوتی تھیں۔ میرے شوہر ہر رات اپنی بہنوں کے کمرے میں چلا جاتا اور اندر سے عجیب عجیب سی آوازیں آتی تھیں۔ میں حیران ہوتی اور ساری رات ان کا انتظار کرتی، لیکن جب وہ صبح کمرے سے نکلتا تو اس کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے اور اس کی بہنیں لنگڑا کر چل رہی ہوتی۔ ایک دن راز جاننے کے لیے میں نے چپکے سے ان کے کمرے میں کیمرہ لگا دیا۔ جب دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ دن مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے جب ہمارے محلے کی نکڑ والی پرانی دکان میں برسوں بعد رونق نظر آئی تھی۔ وہ مکان پچھلے کئی سالوں سے خالی پڑا تھا اور لوگ کہتے تھے کہ وہاں آسیب کا سایہ ہے، اس لیے کوئی اسے کرائے پر لینے کی ہمت نہیں کرتا۔ لیکن اس اتوار کی دوپہر جب ایک بڑا سا ٹرک اس گھر کے سامنے آ کر رکا تو پورے محلے کی عورتیں اپنی اپنی کھڑکیوں سے جھانکنے لگیں۔ میں بھی اپنی چھت پر کپڑے سکھانے کے بہانے کھڑی تھی اور نیچے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ ٹرک سے پرانا اور بھاری بھرکم فرنیچر اتارا جا رہا تھا۔ بڑے بڑے صندوق تھے جن پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے۔ اسی دوران میری نظر اس پر پڑی۔ وہ سلمان تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی جو اسے محلے کے دوسرے لڑکوں سے بالکل الگ بنا رہی تھی۔ اس کے پیچھے 5 لڑکیاں تھیں جنہوں نے اپنے سروں کو بڑی چادروں سے ڈھانپ رکھا تھا اور وہ خاموشی سے ایک ایک کر کے گھر کے اندر جا رہی تھیں۔ محلے کی خالہ زبیدہ نے وہیں کھڑے کھڑے تبصرہ کیا کہ توبہ ہے بھائی، کتنی خاموش لڑکیاں ہیں، ایک بار بھی سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ دن گزرتے گئے اور سلیمان کے بارے میں تجسس بڑھتا گیا۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکلتا اور شام ڈھلے واپس آتا۔ جب بھی کوئی اس سے پوچھتا کہ وہ کیا کام کرتا ہے تو وہ بس اتنا کہتا کہ شہر کے ایک بہت بڑے مال میں مینیجر ہے اور وہاں شفٹوں میں کام ہوتا ہے۔ اس کی بہنیں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ اگر کبھی ضرورت پڑتی تو سلیمان خود ہی سودا صرف لے آتا۔ محلے کی عورتیں اس بات پر بڑی حیران تھیں کہ 5 جوان بہنیں اور سارا دن گھر کے اندر بند رہتی ہیں، نہ کوئی سہیلی، نہ کسی سے ملنا۔ میری اور سلمان کی پہلی بات چیت تب ہوئی جب ایک دن ہمارے گھر کا نل خراب ہو گیا اور ابو گھر پر نہیں تھے۔ وہ گلی سے گزر رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اسے پکارا کہ بھائی، کیا آپ تھوڑی مدد کر سکتے ہیں؟ وہ خاموشی سے اندر آیا۔ اس نے چند منٹوں میں نل ٹھیک کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں کیسی سچائی تھی کہ میں پہلی نظر میں ہی اپنا دل ہار بیٹھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ میں اس کے بارے میں کتنا سوچتی ہوں، لیکن میں نے ٹھان لی تھی کہ میں اسی سے شادی کروں گی۔ انہی دنوں میرے لیے خالہ کے بیٹے کا رشتہ آیا تو میں نے صاف انکار کر دیا اور اپنی اماں سے کہہ دیا کہ اگر میں شادی کروں گی تو صرف اور صرف سلیمان سے۔ یہ سننا تھا کہ اماں حیران رہ گئی۔ کہنے لگی، کون سلیمان؟ ہم تو کسی سلیمان کو نہیں جانتے۔ میں نے سر جھکایا اور آہستہ آواز میں کہا، اماں وہی سلیمان جو اس گھر میں آیا ہے، جسے آپ آسیب بھی کہتی ہیں، جس کی 5 بہنیں بھی ہیں۔ میں نے اشارتاً اماں کو سمجھایا تو ان کی ایک دم سے آنکھیں کھل گئیں۔ کہنے لگی، یہ سارا چکر کب چلا میری ناک کے نیچے؟ تم نے اس لڑکے کے ساتھ تعلق بنا لیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ اماں نہ جانے کیا کچھ سمجھ رہی تھی اور میں سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ اماں کیسی باتیں کرتی ہیں، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بس وہ مجھے اچھا لگتا ہے اور میں اسی سے شادی کروں گی۔ میں اپنی اماں ابا کی اکلوتی بیٹی تھی، ایک بار کسی چیز کی ضد باندھ لیتی تو پیچھے نہ ہٹتی، اور یہ بات اماں کو بھی معلوم تھی، اس لیے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی لیکن میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور پھر یہ بات ابا کو پتہ چلی تو ابا کہنے لگے، لڑکا تو بہت اچھا ہے، بہت ہی شریف ہے، راستے میں جب بھی ٹکراتا ہے سلام دعا ضرور کرتا ہے، اگر ہماری بچی کی وہ پسند ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن رشتہ تو اس کے گھر سے آئے گا نا، طریقہ تو یہی ہے۔ میں نے ابا سے کہا، ابا میری اس سے کوئی بات چیت نہیں ہے۔ ابا کہنے لگے، پھر ہم لڑکی والے ہو کر کے خود جائیں گے، اور میں نے اس بات پر ہاں میں سر ہلایا تھا اور اماں اور ابا مجھے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ پھر ابا کہنے لگے کہ یہ بات مناسب نہیں لگتی، مگر میں نے ہنگامہ ڈال دیا تھا، اور اسی وجہ سے 1 ہفتے بعد ابا نے ہار مان کر خود سلیمان سے شادی کی بات کی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بھی راضی ہو گیا تھا۔ پھر اس کی بڑی بہن خود ہمارے گھر رشتہ لے کر آئی تھی۔ میرے گھر والوں نے دھوم دھام سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن سلیمان سادگی سے رخصتی چاہتا تھا اور میں خود سے کہہ دینے کو راضی تھی، اس لیے میں نے فوراً حامی بھر لی اور اماں ابا کی ایک نہ چلنے دی۔ اماں ابا بہت ناراض تھے، لیکن پھر میری خوشی کی خاطر مجھے سادگی سے ہی رخصت کر دیا۔ محلے والوں اور خاندان والوں نے بہت باتیں بنائی تھی، لیکن مجھے سے کسی سے کوئی غض نہیں تھا۔
شادی سے پہلے اکثر امی کہتی تھی کہ زویا وہ لوگ کہاں سے آئے ہیں، ان کا خاندان کیا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ لوگ کہتے کہ ان کے گھر سے رات کو عجیب آوازیں آتی ہیں، تم ایسی جگہ کیسے جاؤ گی؟ مگر میں تو جیسے اندھی ہو چکی تھی۔ میں نے رو کر، کھانا پینا چھوڑ کر اور ہر طرح کی ضد کر کے آخرکار اپنے والدین کو منا ہی لیا۔ جب اپنے والدین کو راضی کر چکی تھی تو پھر بھلا مجھے رشتہ داروں سے کیا لینا دینا تھا۔ سلیمان بھی خوش تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اکثر ایک اداسی سی لہراتی تھی جسے میں اس وقت سمجھ نہیں پائی تھی۔ شادی سادگی سے ہوئی اور میں خوابوں کے محل سجائے اس پرانے گھر میں چلی آئی۔ شادی کی اس پہلی رات کا تصور ہی میرے لیے کسی حسین خواب جیسا تھا، لیکن اس خواب کے پیچھے چھپے سچ میں سے بالکل انجان تھی۔ جب سلیمان کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر وہ روایتی خوشی نہیں تھی جو ایک دلہا کے چہرے پر ہوتی ہے، بلکہ وہاں ایک عجیب سی فکر اور اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ اس نے بہت دبی آواز میں مجھ سے کہا کہ زویا، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، لیکن تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ میں اس وقت اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پائی تھی اور بس شرما کر سر جھکایا۔ اس نے مجھے ایک سونے کا خوبصورت ہار پہنایا اور محبت بھری باتیں کی، لیکن میری نظریں بار بار دیوار پر لگی اس گھڑی پر جا رہی تھی جس کی سوئیاں 12 بجنے کے قریب تھی۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے سلیمان ایک دم خاموش ہو گیا، جیسے اسے کسی بلاوے کا انتظار ہو۔ اس نے گھڑی دیکھی اور پھر مجھ سے نظریں چراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہنے لگا کہ زویا، میری چھوٹی بہن کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے، اسے میری ضرورت ہوگی، تم سو جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ میں حیران رہ گئی کہ شادی کی پہلی رات وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہے، لیکن اس کے لہجے میں ایک ایسی التجا تھی کہ میں کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ کمرے سے نکلا اور کوریڈور کے آخری کمرے میں چلا گیا جہاں اس کی 5ویں بہن پہلے سے موجود تھی۔ اس رات میں پہلی بار اکیلی اس بستر پر لیٹی دیواروں کو تکتی رہی اور اس پراسرار خاموشی میں مجھے پہلی بار وہ عجیب سی آوازیں سنائی دیں جس نے میری نیند اڑا دی۔ اگلے دن جب سلیمان واپس کمرے میں آیا تو اس کے چہرے پر تھکن کے گہرے سائے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھاما اور پوچھا کہ سلیمان، کیا ہوا ہے؟ تم ساری رات کہاں تھے؟ اس نے ایک لمبی سانس لی اور میری نظریں سے نظریں چراتے ہوئے بہت دھیمے سے کہا کہ زویا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میری چھوٹی بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اسے دورے پڑتے ہیں اور ہم سب کو مل کر اسے سنبھالنا پڑتا ہے، بس اس لیے دیر ہو گئی۔ اس کے لہجے میں ایسی بے چارگی تھی کہ میرا دل پگھل گیا اور میں نے مزید سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے خود بھی رات بھر کی جاگی ہوئی تھی اور میرا سر بھاری ہو رہا تھا، اس لیے جب سلیمان نے مجھے پیار سے اپنے پاس بٹھایا تو میں نے اس کے بازو پر سر رکھ دیا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور سلیمان کمرے میں نہیں تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی تاکہ ناشتہ بنانے میں ننندوں کی مدد کر سکوں۔ جیسے ہی میں صحن میں پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ میری 5ویں ننند باورچی خانے سے باہر نکل رہی تھی، لیکن اس کی چال دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ وہ سب کی سب بری طرح لنگڑا کر چل رہی تھیں، جیسے ان کے پیروں کے تلوے زخمی ہوں یا پٹھوں میں شدید کھنچاؤ ہو۔ سب سے چھوٹی ننند تو دیوار کا سہارا لے کر ایک ایک قدم اٹھا رہی تھی اور اس کے چہرے پر کرب صاف نظر آ رہا تھا۔ میں بھاگ کر ان کے پاس گئی اور پریشانی میں پوچھا کہ آپ سب کو کیا ہوا ہے؟ کیا سب کی طبیعت ایک ساتھ خراب ہو گئی ہے؟ بڑی ننند کلثوم نے فوراً خود کو سنبھالا اور ایک منسوئی مسکراہٹ کے ساتھ بولی کہ کچھ نہیں زویا، بس رات بھر جاگنے کی وجہ سے جسم ٹوٹ رہا ہے اور شاید فرش پر سونے سے پاؤں سن ہو گئے ہیں، تم فکر نہ کرو، ہم ٹھیک ہیں۔ مگر ان کے لہجے کی کپکپاہٹ سچ چھپا نہیں پا رہی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی بہت بڑا راز ہو جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہو۔ میرے ذہن میں پھر وہی رات والی آوازیں گونجنے لگیں اور مجھے احساس ہوا کہ اس گھر کی دیواروں کے پیچھے کچھ ایسا ہو رہا ہے جو میری عقل کے باہر ہے۔ شادی کے 1 ہفتے بعد میں نے محسوس کیا کہ سلیمان ہر رات ٹھیک 12 بجے بستر سے اٹھتا ہے۔ میں نیند کا بہانہ کر کے لیٹی رہتی اور جب دبے پاؤں کمرے سے نکل کر اپنی بہنوں کے کمرے میں چلا جاتا۔ شروع میں مجھے لگا شاید واقعی اس کی چھوٹی بہن بیمار ہے، مگر جب یہ ہر رات کا معمول بن گیا تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ پھر میں نے سلیمان پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ جب سلیمان وہاں ہوتا تو میں دیوار کے ساتھ لگ کر آوازیں سنتی۔
मुझे किसी के भागने की, रस्सियों के चरचराने की और किसी भारी चीज़ की फर्श पर गिरने की आवाज़ें आती। ऐसा लगता था जैसे अंदर कोई लड़ाई हो रही हो या कोई बहुत सख्त मेहनत का काम। फिर साथ साथ ननंदों की सिसकियाँ भी सुनाई देती थी तो मैं घबरा जाती। और सबसे हैरानक बात ये थी कि जब सलेमान सुबह 6 बजे उस कमरे से निकलता तो वह पसीने में शराबोर होता। उसके चेहरे पर थकन होती मगर हाथ में नोटों की गड्डियाँ होती। मैं जब नाश्ते की मेज़ पर ननंदों को देखती तो मेरा दिल दहल जाता। वह पांचों लड़कियां जो दिन में नॉर्मल नज़र आती थी अब चलते हुए लंगड़ा रही थी। उनके पैरों पर पट्टियां बंधी होती। वह दीवारों का सहारा लेकर कदम उठाती थी। जब मैं पूछती कि आपको क्या हुआ है तो वे बस मुस्कुरा कर टाल देती कि बस पाँव में मोच आ गई है, यह थकन की वजह से दर्द है, और अंदर से खाना शुरू कर दिया। कई दिन गुजर गए मगर मेरा शक कम होने की बजाय बढ़ता ही चला गया। जबकि सलमान रोज़ाना सुबह जब कमरे में आता तो उसके पास नोटों की गड्डियाँ होती लेकिन उसका जिस्म पसीने से, शराब और कपड़े मिट्टी से भरे होते थे। एक दिन जब मैंने हिम्मत करके पूछा कि सलमान, तुम तो मॉल में मैनेजर हो, फिर ये धूल मिट्टी और इतनी थकन कैसी? तो वह गुस्से में आ गया और कहने लगा कि जोया, मैं तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए दिन रात एक कर रहा हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं? उस दिन के बाद मैंने उससे पूछना छोड़ दिया मगर तहिया कर लिया कि मैं खुद इस राज का पता लगाऊंगी। एक दोपहर जब सलेमान घर पर नहीं था तो मेरी पांचों ननंदे घर के पिछले हिस्से में कपड़े धोने में मसरूफ़ थी। तो मुझे लगा कि यही सबसे अच्छा मौका है। मैं दबे पाँव उनके कमरे की तरफ बढ़ी जहाँ अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ दूर से कपड़े धोने की थपकों की आवाज़ें आ रही थी। मेरा दिल सीने से बाहर आने को था लेकिन तजस्सुस मुझे खींच रहा था। मैंने कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खोला और अंदर दाखिल हो गई। दिन की रोशनी होने के बावजूद कमरे में एक पुरसरार सी तारीकी महसूस हो रही थी क्योंकि खिड़कियाँ मोटे पर्दों से ढकी हुई थी। जैसे ही मेरी नज़रें कमरे के कोनों में पड़ी मेरा होश उड़ गए। कमरों के बीचों बीच छत से मोटी मोटी रस्सियाँ लटक रही थी जिनके सरों पर चमड़ों के अजीब से पट्टे बंधे थे। बिस्तर के एक पाए के साथ एक लंबी रस्सी इस कदर मजबूती से बंधी थी कि वह दीवार के दूसरे सिरे तक बिल्कुल सीधी तनी हुई थी। फर्श पर जगह जगह मोटे गद्दे बिछे थे और हवा में पसीने और किसी पुराने तेल की बसी बदबू आ रही थी। मैं भी हैरत से उन रस्सियों को देख रही थी कि मेरी नज़र बिस्तर के नीचे पड़े एक जूते पर पड़ी। वे कोई आम जूता नहीं था बल्कि लकड़ी के तलवे वाला एक अजीब सा बूट था जिस पर लोहे की तारें लगी थी। मैंने जैसे ही उसे उठाना चाहा पीछे से एक साया लहराया और एक सख्त आवाज़ ने मुझे वही मुंजमिद कर लिया। तुम यहाँ क्या ढूंढ रही हो? मैं मुड़ी तो बड़ी ननंद कुलसुम खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक शफकत नहीं थी जो वह हमेशा दिखाती थी बल्कि उसकी आंखों में गुस्से से दहक रही थी। उसका एक हाथ दरवाजे के हैंडल पर था और वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने किसी ममनुआ सरहद को पार कर लिया हो। मैं तो बस सफाई के लिए आई थी, मैंने लड़खड़ाती जुबान से झूठ बोला। कुलसुम आपा मेरे करीब आई और मेरे हाथ से वो रस्सी छीन ली जो मैंने नादानी में पकड़ ली थी। देखो जोया, तुम इस घर की इज्जत हो और सलेमान की बीवी हो। कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो अच्छा है। अगर तुमने दोबारा इस कमरे में कदम रखा तो शायद मैं भी तुम्हें सलमान के गुस्से से ना बचा सकूं। अब चुपचाप यहाँ से निकलो और अपने काम से काम रखो। मैं वहाँ से भागी मगर मेरा दिमाग अब तेज़ी से काम कर रहा था। वो रस्सियाँ, वो तनी हुई तारें और वो लकड़ी के जूते, ये सब कोई बीमारी नहीं थी, ये तो किसी किस्म की सख्त ट्रेनिंग लग रही थी। लेकिन मेरा शौहर अपनी बहनों को ऐसी कौन सी ट्रेनिंग दे रहा था जिसके बदले उसे रोज़ाना इतने पैसे मिलते थे? और सबसे बड़ी बात तो वह ये सब मुझसे क्यों छुपा रहा था? यह सवाल मेरे जहन में किसी हथौड़े की तरह बज रहा था। उस रात जब सलमान कमरे में आया तो मेरा पारा चढ़ा हुआ था। वो हमेशा की तरह थका हारा आया था और जैसे ही उसने अपनी कमीज़ उतार कर कुर्सी पर रखी मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। सलेमान ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहने लगा कि जोया आज बहुत गुस्से में। मुस्कुराहट को नज़रअंदाज किया और स्पॉट लहजे में कहा कि सलेमान, आज तुम कहीं नहीं जाओगे, आज पूरी रात इसी कमरे में मेरे पास रहोगे। सलेमान के चेहरे से मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई और वे थोड़ा परेशान होकर बोला कि जोया देखो, जिद ना करो, मैंने तुम्हें बताया है ना कि छोटी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा। ये सुनते ही मेरा ज़ब्त टूट गया और मैं चीख पड़ी कि आखिर कब तक सलेमान? वो तुम्हारी जवान बहनें हैं, 5 जवान बहनों के कमरे में एक भाई का आधी रात को क्या काम? और तुम वहाँ करते क्या हो कि सुबह तुम्हारी बहनें लंगड़ा कर चल रही होती हैं? क्या तुम्हारे अलावा इस घर में कोई और भी आता है?
سلمان کا چہرہ غصے میں لال ہو گیا اور اس نے میرا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں کیسی چمک تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے دبی آواز میں کہا کہ زویا، اپنی زبان کو لگام دو، تم نہیں جانتی تم کیا بول رہی ہو۔ وہ میری بہنیں ہیں اور ان کی عزت میری عزت ہے۔ میں وہاں ان کی حفاظت کے لیے جاتا ہوں، ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہو رہا۔ میں نے ان کا ہاتھ جھٹکا اور روتے ہوئے کہا کہ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو تم مجھے وہاں جانے کیوں نہیں دیتے؟ تم مال میں کام کرنے کا جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ سلمان نے گہرا سانس لیا اور دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے بہت سرد لہجے میں کہا کہ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جنہیں چھپانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ میں یہ سب تمہارے اور اپنے خاندان کے بھلے کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 12 بج چکے تھے۔ اس نے ایک لفظ کہے بغیر دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ مجھے ایسی ہوناک تنہائی میں سے سختہ چھوڑ کر اس کے جاتے ہی وہی آوازیں دوبارہ شروع ہو گئیں، جیسے کوئی رسیوں سے لٹک رہا ہو اور لکڑی کے تختے آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ اس جھگڑے نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا تھا کہ یہاں کوئی بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا شوہر اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر کوئی بہت ہی غلط اور گھناؤنا کام کر رہا ہو۔ میرا دماغ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ایک بھائی اپنی جوان بہنوں کے ساتھ آدھی آدھی رات تک ایک بند کمرے میں کیا کر سکتا ہے، لیکن جو حالات تھے وہ کسی اور ہی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ وہ عجیب آوازیں، وہ نوٹوں کی گڈیاں اور پھر ان لڑکیوں کا صبح ہوتے ہی قدم قدم پر لڑکھڑانا، یہ سب کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میرے ذہن میں برے برے خیالات آنے لگے کہ کہیں سلمان ان معصوموں سے کوئی ایسا کام تو نہیں کروا رہا جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی زبان کانپتی ہے۔ کیا وہ کوئی غیر قانونی دھندا کر رہے تھے؟ کیا وہ کسی گروہ کا حصہ تھے؟ میں جتنی بار ان کے بارے میں سوچتی میرا تو جی مچلانے لگتا۔ مجھے سلمان سے محبت کی بجائے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ جس انسان کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑا، جس کے لیے میں نے زمانے کی باتیں سنی، کیا وہ اتنا گرا ہوا انسان ہو سکتا تھا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس طرح گھٹ گھٹ کر نہیں جیوں گی، مجھے اس گھر کے کالے سچ کا پتہ لگانا ہی ہوگا۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر خود سے یہ عہد کر لیا کہ چاہے انجام کچھ بھی ہو میں اس راز کو فاش کر کے رہوں گی۔ اسی بے چینی میں اگلا دن بھی گزر گیا۔ سلمان نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی مگر میں نے اپنا رخ پھیر لیا۔ میرا خاموش رہنا اسے پریشان کر رہا تھا مگر اس نے بھی دوبارہ اصرار نہیں کیا۔ جیسے ہی شام ڈھلی اور گھر میں اندھیرا پھیلنے لگا، میں نے وہ چھوٹا سا خفیہ کیمرہ نکالا جو میں نے چھپا کر رکھا تھا۔ 2-4 دنوں پہلے ہی میں بازار سے لے کر آئی تھی اور میں نے وہاں سے وہ کیمرہ خرید لیا تھا۔ اس وقت میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ میرے کام آئے گا بھی یا نہیں، لیکن اب اس کو استعمال کرنا میرے لیے ضروری ہو چکا تھا کیونکہ میری ہمت جواب دے رہی تھی۔ مگر تجسس اور شک کی آگ نے مجھے بے خوف کر دیا تھا۔ جب رات کے 9 بجے اور میری ننندیں کچن میں برتن سمیٹ رہی تھیں، میں نے دیکھا کہ ان کے کمرے کا دروازہ کھلا ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور کمرے کے اندر چلی گئی۔ میرا رخ سیدھا اس پرانی الماری کی طرف تھا جو کونے میں رکھی تھی۔ میں نے کرسی رکھی اور اس پر چڑھ کر الماری کے اوپر پڑے پرانے صندوق کے پیچھے وہ کیمرہ اس طرح فٹ کر دیا کہ پورے کمرے کا منظر اور وہ لٹکتی ہوئی رسیاں صاف نظر آئے۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا اور مجھے لگا شاید میری سانسیں اکھڑ جائیں گی۔ کیمرہ لگانے کے بعد میں فوراً باہر نکلی اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اب مجھے بس اس وقت کا انتظار تھا جب گھڑی کی سوئیاں 12 بجیں گی اور سلیمان ہمیشہ کی طرح اس کمرے میں قدم رکھے گا۔ رات کے اس پہر جب پورا محلہ گہری نیند میں تھا، میرے کمرے میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ سلمان ہمیشہ کی طرح بستر سے اٹھا۔ اس نے چند لمحے رک کر میری سانسوں کی رفتار کا جائزہ لیا تاکہ وہ تسلی کر سکے کہ میں واقعی سو رہی ہوں، اور پھر نہایت احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ جیسے ہی کوریڈور سے اس کے قدموں کی چھاپ مدھم ہوئی، میں نے تکیے کے نیچے چھپایا ہوا اپنا فون نکالا۔ میرے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے اور ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ میں نے وہ ایپ کھولی جس کا رابطہ الماری پر چھپے اس چھوٹے سے کیمرے سے تھا۔ شروع کے چند سیکنڈ اسکرین پر گپ اندھیرا رہا، پھر ایک دم سے روشنی کی ایک پیلی سی لکیر نمودار ہوئی۔ سلمان نے کمرے کا بلب جلا دیا تھا۔ میں نے فون کی اسکرین کو اپنی آنکھوں کے قریب کیا تو منظر واضح ہونے لگا۔ کمرے کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ وہ 5 لڑکیاں جو دن بھر گھر کی چار دیواری میں سہم کر رہتی تھیں، اب بالکل الگ لگ رہی تھیں۔ ان سب نے نہایت چست اور عجیب سے لباس پہن رکھے تھے جو عام طور پر سرکس کے کھلاڑی پہنتے ہیں۔ سلمان کیمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اس نے اپنی قمیض اتار کر ایک طرف پھینک دی تھی اور اس کے بازو کے پٹے تناؤ کی وجہ سے ابھرے ہوئے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں چمڑے کا ایک لمبا ہنٹر تھا۔ اس نے وہ پیسے رسی کے نیچے چھپے گدے پر پھینکے اور نہایت خرسدار آواز میں بولا کہ دیکھو، یہ وہ رقم ہے جو تم نے کل کمائی تھی، لیکن اگر آج تم نے غلطی کی تو کل ہمیں بھوکا سونا پڑے گا۔
اس کی آواز میں وہ محبت بالکل نہیں تھی جو وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے دکھاتا تھا۔ وہ اس وقت ایک سنگ دل استاد لگ رہا تھا۔ اس نے اشارہ کیا تو سب سے چھوٹی ننند، جو مشکل سے 17 سال کی ہوگی، ایک دم سے تنی ہوئی رسی کی طرف بڑھی، اور رسی زمین سے کافی بلند پر تھی، لیکن اس لڑکی نے بڑی مہارت سے چھلانگ لگائی اور اس باریک سی ڈورے پر اپنے ننگے پیروں کو جما دیا۔ میں نے دیکھا کہ رسی کے رگڑنے سے اس کے تلوے لال ہو رہے تھے۔ وہ توازن برقرار رکھنے کے لیے ایک لمبا بانس تھامے ہوئی تھی۔ سلمان نے زور سے ہنٹر فرش پر مارا، جس کی آواز میرے فون کے اسپیکر میں اتنی تیز آئی کہ میں ڈر گئی۔ سلمان چلایا کہ چلو تیز چلو، اب کلا بازی کھاؤ۔ وہ بچی کانپتے ہاتھوں سے رسی پر جھکنے لگی۔ اس کے پیش آنے پر پسینے کے قطرے صاف نظر آ رہے تھے۔ اچانک اس کا توازن بگڑا اور وہ ایک کربناک چیخ کے ساتھ نیچے گری۔ میرا جی چاہا کہ میں چیخ ماروں، مگر میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ سلمان اس کی طرف لپکا، اسے سہارا دینے کے لیے نہیں بلکہ اسے دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے۔ اس نے اس کا بازو مروڑا اور غصے سے کہا کہ کلثوم، اسے دوبارہ چپ کر چڑھاؤ۔ جب تک یہ صحیح سے کلا بازی نہیں کھائے گی، اسے آرام نہیں ملے گا۔ باقی چاروں بہنیں بھی فارغ نہیں تھیں۔ وہ کمرے کے کونوں میں لٹکی ہوئی وزنی رسیوں پر اپنے جسموں کو جھلا رہی تھیں۔ ان کے بازوؤں پر رسیوں کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ باری باری فضا میں اچھلتی تھیں اور پھر رسی کو پکڑ کر لٹک جاتی تھیں۔ یہ کوئی کھیل نہیں تھا، یہ ایک اذیت ناک مشق تھی۔ جو ہانپ رہی تھیں، ان کے چہرے درد سے بگڑ رہے تھے، لیکن سلمان کی کڑی نظر ان پر جمی ہوئی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ عجیب آوازیں کیا تھیں۔ وہ ہنٹر کی آواز تھی، وہ رسیوں کے کھینچنے اور ان کے جسموں کے زمین پر گرنے کی آواز تھی۔ وہ لنگڑا کر اس لیے چلتی تھی کیونکہ رات بھر ان کے نازک پیروں کو اس سخت رسی پر ناچنا پڑتا تھا۔ میرا شوہر کوئی مال مینیجر نہیں تھا، وہ ایک ایسا بازیگر تھا جو اپنی بہنوں کی زندگیوں سے کھیل کر پیسے کما رہا تھا۔ وہ انہیں کسی ایسے شو کے لیے تیار کر رہا تھا جہاں تماشائی تالیاں بجاتے ہیں اور فنکار کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں۔ میں فون کی اسکرین پر یہ سب دیکھ رہی تھی اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے سلمان سے گھین آنے لگی۔ کتنا بڑا دھوکہ دیا تھا اس نے مجھے، اور کتنا بڑا ظلم کر رہا تھا وہ ان لڑکیوں پر۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گی۔ میں بستر سے اٹھی اور ان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں وہ دروازہ توڑ دوں گی اور سلمان کے اس گھنونے روپ کو پوری طرح بے نقاب کر دوں گی۔ میں بستر سے اٹھی اور میرے قدم غصے اور دکھ کی وجہ سے لڑکھڑا رہے تھے اور میرے اپنے آنسو پوچھے، مگر وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں دبے پاؤں کوریڈور میں آئی۔ اس وقت رات کا پچھلا پہر تھا اور گھر کے اس حصے میں عجیب سی ٹھنڈک اور سناٹا تھا، مگر اس کمرے سے ابھی وہی ہنٹر کی آوازیں اور سلمان کی گلش دار آواز آ رہی تھی۔ میرا ہاتھ جیسے ہی اس کمرے کے کنڈے پر پڑا، میرا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ میں نے سوچا کہ کیا میں اس سچ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں سلمان کو بھول پاؤں گی جس سے میں نے محبت کی تھی؟ مگر پھر مجھے وہ لنگڑاتی ہوئی بہنیں یاد آئیں اور میں نے پورے زور سے دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے پاگلوں کی طرح اسے پیٹنا شروع کر دیا اور چیخ کر کہا کہ سلمان، دروازہ کھولو، میں سب کچھ دیکھ چکی ہوں۔ سلمان، دروازہ کھولو ورنہ میں محلے والوں کو بلا لوں گی۔ اندر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ وہی آوازیں، وہ شور، سب کچھ تھم گیا۔ چند سیکنڈ بعد دروازہ کھلا اور سامنے سلمان کھڑا تھا۔ اس کا سینہ پسینے سے چمک رہا تھا اور ہاتھ میں ابھی وہ چمڑے کا ہنٹر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے جلدی سے ہنٹر پیچھے چھپانے کی کوشش کی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ میں اسے دھکا دے کر اندر داخل ہوئی۔ اندر کا منظر فون کی اسکرین سے کہیں زیادہ ہولناک تھا۔ کلثوم ایک کونے میں بیٹھی اپنی چھوٹی بہن کے پاؤں پر پٹی باندھ رہی تھی جس سے خون رس رہا تھا۔ دوسری تیسری بہنیں رسیوں سے لٹکتے لٹکتے وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی تھیں اور بری طرح ہانپ رہی تھیں۔ کمرے میں پھیلی پسینے اور خون کی بدبو نے میرا دم گھونٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے سلمان کا گریبان پکڑ لیا اور چلائی، کیا تم انسان ہو یا کوئی درندے؟ یہ تمہاری بہنیں ہیں سلمان، یہ معصوم لڑکیاں ہیں۔ تم انہیں اس طرح تڑپا کر ان کا خون بہا کر پیسے کماتے ہو؟ کیا یہی تمہارا مال کی نوکری ہے؟ کیا اس لیے تم مجھے اس کمرے سے روکتے ہو؟ بولو سلمان، تم اتنے گر کیسے گئے کہ اپنی بہنوں کی جان داؤں پر لگا دی؟ سلمان خاموش کھڑا رہا۔ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ نظریں جھکائے میری باتیں سن رہا تھا۔ اس کی خاموشی نے میرے غصے کو مزید بھڑکا دیا۔ میں نے دیوار پر لٹکی ایک رسی کو کھینچا اور اسے نیچے گرا دیا کہ بس، بہت ہو گیا، آج کے بعد یہ سب نہیں ہوگا۔ میں ابھی جا رہی ہوں اور سب کو بتا دوں گی کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ جیسے ہی میں مڑی، کلثوم نے میرا راستہ روک لیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ کیسی التجا تھی کہ میرے قدم وہیں جم گئے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ نہیں زویا، ایسا مت کرنا، تم سلمان کو غلط سمجھ رہی ہو۔ یہ سب اپنی خوشی سے نہیں کر رہا، یہ ہماری مجبوری ہے۔ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا کہ کیسی مجبوری؟ کیا پیسے کمانے کے لیے اپنی بہنوں کو مارنا اور انہیں رسیوں پر نچانا مجبوری ہے؟ اس سے بہتر تھا کہ تم لوگ بھیک مانگ لیتے۔ تب سلمان پہلی بار بولا۔ اس کی آواز مرجھائی ہوئی تھی۔
اس نے فرش پر پڑے نوٹوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ زویا، تمہیں کیا لگتا ہے مجھے یہ سب کر کے خوشی ملتی ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ جب میری بہنیں رسی سے گرتی ہیں تو میرے دل پر چوٹ نہیں لگتی؟ اس نے اپنے ہاتھ میری طرف کیے جو رسیوں کو کھینچ کھینچ کر زخمی ہو چکے تھے۔ اس نے بتایا کہ زویا، میرے باپ نے ان لوگوں سے بہت بڑا قرض لیا تھا جو اس شہر کے اندھیرے حصوں میں غیر قانونی کھیل کرواتے ہیں۔ وہ لوگ ساہوکار نہیں ہیں، وہ موت کے سوداگر ہیں۔ جب ابا انتقال کر گئے تو وہ قرض مجھ پر اور ان 5 بہنوں کے سر آ گیا۔ انہوں نے ہمیں دھمکی دی تھی کہ یا تو ہمیں قرض اتاریں یا پھر وہ میری 5 بہنوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ میں سکتے میں رہ گئی۔ سلمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بتایا کہ وہ لوگ ہمیں صرف ایک ہی طریقے سے پیسے کمانے کی اجازت دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ بازی گری۔ وہ ہمیں اپنے شو میں کرتب دکھانے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک دن بھی مشق نہ کریں اور وہاں جا کر تماشائیوں کو خوش نہ کریں تو وہ ہمیں جان سے مار دیں گے۔ میں ان کو ٹریننگ اس لیے دیتا ہوں تاکہ یہ وہاں جا کر رسی سے نہ گرے، کیونکہ وہاں کی رسی کے نیچے گدے نہیں ہوتے زویا، وہاں صرف سخت فرش ہوتا ہے۔ اگر وہاں گری تو وہ دوبارہ کبھی نہیں اٹھ سکیں گی۔ میں سن ہو کر رہ گئی۔ سلمان نے بتایا کہ وہ مال میں کام کرنے کا جھوٹ اس لیے بولتا تھا تاکہ میں اسے حقارت سے نہ دیکھوں، تاکہ مجھے یہ نہ لگے کہ میرا شوہر ایک تماشائی ہے جو اپنی بہنوں کو نچاتا ہے۔ وہ روزانہ صبح جو پیسے لاتا تھا اس میں سے آدھے وہ لوگ لے جاتے تھے اور باقی وہ گھر کے اخراجات اور قرض کی قسط کے لیے رکھتا تھا۔ میں جس انسان کو جلاد سمجھ رہی تھی وہ تو خود ایک ایسی آگ میں جل رہا تھا جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا۔ میں نے سلمان کی بات سنی تو جیسے میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ میرا غصہ آنسوؤں میں بدل چکا تھا۔ میں سلمان کے قریب گئی اور اس کے زخمی ہاتھوں اور اپنے ہاتھوں میں لے کر پوچھا کہ سلمان، کتنا قرضہ تھا تمہارے ابا پر؟ آخر وہ رقم کتنی ہے جس نے تم لوگوں کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے؟ سلمان نے ایک لمبی آہ بھری اور دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا کہ زویا، 25 لاکھ اب بھی باقی ہیں۔ ابا نے کاروبار کے لیے رقم لی تھی مگر سب ڈوب گیا اور وہ لوگ سود پر سود لگاتے گئے۔ ہم پچھلے 2 سال سے یہ موت کا کھیل کھیل رہے ہیں مگر یہ رقم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی بڑی رقم کا نہیں سوچا تھا۔ میں نے چند لمحے کچھ سوچا اور پھر فیصلہ کر لیا۔ میں نے سلمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بہت ہو گیا۔ آج کے بعد میری کوئی بھی ننند اس رسی پر نہیں چڑھے گی۔ آج کے بعد تو تم یہ ہنٹر نہیں اٹھاؤ گے۔ میرے مائیکے والوں نے میری شادی پر بہت سارا زیور دیا ہے۔ وہ سارا سونا تمہاری دی ہوئی اس اذیت سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ تم وہ سارا زیور لے آؤ، اسے بیچو اور ان درندوں کا قرض چکا کر اپنی بہنوں کو اس قید سے آزاد کرواؤ۔ سلمان نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور فوراً انکار کر دیا کہ نہیں زویا، ہرگز نہیں۔ وہ تمہارا زیور ہے، تمہارے ماں باپ کی نشانی ہے۔ میں اتنا گرا ہوا انسان نہیں ہوں کہ اپنی بیوی کے زیور پر عیش کروں۔ یہ میرا اور میری بہنوں کا نصیب ہے، ہم اسے خود ہی جھیلیں گے۔ اس کی بہنیں بھی روتے ہوئے منع کرنے لگیں کہ نہیں بھابھی، ہم محنت کر لیں گی اگر آپ کا زیور نہیں بکے گا۔ مگر میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں نے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ سلمان، اگر تم مجھے اپنی بیوی مانتے ہو اور مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں یہ میری بات ماننی ہوگی۔ یہ زیور کس کام کا اگر میرے گھر میں سکون نہ ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ کل کو تمہاری کوئی بہن اس رسی سے گر کر معذور ہو جائے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں روز رات کو یہ ماتم دیکھوں؟ میں نے زبردستی سب کی راضی بنایا تھا۔ اگلے دن سلمان وہ زیور لے کر گیا اور جب شام کو واپس آیا تو اس کے چہرے پر وہ تھکن اور ڈر نہیں تھا جو میں روز دیکھتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سکون کے آنسو تھے۔ اس نے آ کر بتایا کہ زویا، قرض اتر گیا ہے اور وہ لوگ اب کبھی ہمیں تنگ نہیں کریں گے۔ ہم نے مل کر وہ ساری رسیاں کاٹ دی اور وہ لکڑی کے تختے جلا دیے جو اذیت کی علامت تھے۔ اس رات ہم سب پہلی بار سکون سے سوئے تھے۔ سلمان اب سچ مچ ایک چھوٹی سی نوکری کرنے لگا تھا اور اس کی بہنیں اب لنگڑا کر نہیں چلتی تھی بلکہ اب وہ ہنستی مسکراتی گھر کے کام کرتی تھی۔ میں نے اپنا زیور تو کھو دیا تھا مگر میں نے ایک ٹوٹا ہوا خاندان بچا لیا تھا۔ سلمان کی آنکھوں میں اب میرے لیے جو عزت اور محبت تھی وہ دنیا کے کسی بھی مہنگے زیور سے زیادہ قیمتی تھی۔ دھنیہ واد دوستو۔